حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ اپنے کرنے سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تم کو سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور رہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے پھل یہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں
تو उसका हिसाब उसके रब के पास है। ऐसे काफिर कभी फलाह नहीं पा सकते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, मेरे रब दरगुजर फरमा और रहम कर, तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है। अजीज बहनों, इस वक्त मैंने आपके सामने सूरत अल-मुमिनून जो 18वें सिपारे की सूरत है उसकी चंद आयात पढ़ी हैं। इन आयात के तर्जुमे से आपको ये तो मालूम हो चुका होगा कि इसमें अल्लाह ताला हमें किस हकीकत से आगाह कर रहे हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। आप सब जानते हैं और अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि दुनिया में जो भी कोई चीज पैदा होती है, हाँ वो कोई पौधा हो, कोई जानवर हो, कोई चिरिंद परिंद हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी चीज, हत्ता कि सूरज जो रोज निकलता है, इन सब चीजों का इख्तिताम भी हो जाता है। हर नया दिन जो निकलता है उसका एक एंड जरूर होता है। अगर एंड ना हो तो दूसरा दिन कभी पैदा ना हो। बाहर आती है, फूल लगते हैं, सरसब्ज इलाके हो जाते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ वो बहार खजा में तब्दील हो जाती है। इंसान भी इसी तरह पैदा होता है, जवान होता है, उसकी जिंदगी सरसब्ज हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाता है और एक दिन उसकी ये जिंदगी खत्म होकर रह जाती है। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि जिसमें से हर शख्स को गुजरना है, हर शख्स को। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं कि जिस पर मौत न आनी हो, कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसको ना मरना हो। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर पैदा होने वाली चीज को एक न एक दिन खत्म होना है। और ये सब कुछ सिर्फ और लोगों के साथ नहीं, ये सब कुछ हमारे साथ भी इतना ही सच्चा है जितना किसी और की मौत का वाकया सच्चा है। हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को मरता देख चुका है, अगर देखा नहीं तो सुन चुका है। अपने ही करीब तरीन, अजीज तरीन दोस्त, रिश्तेदार दुनिया में आए और हमारे हाथों के अंदर से चले गए। हमारे करीब रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमसे मोहब्बतें करने वाले, हमें बहुत कुछ देने वाले आज दुनिया में नहीं हैं। और हम में से हर एक ने ये तजुर्बा किया है। बिल्कुल इसी तरह एक दिन हमें भी इस तजुर्बे से गुजरना है, हमें भी मौत के मुंह से गुजरना है। लेकिन मौत क्या चीज है? मौत जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं है, वो इस जिंदगी का स्विच ऑफ होने के बाद एक दूसरी जिंदगी में तुलू होने का नाम है। जैसे आप देखते हैं ना कि सूरज, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है या ये जानते हैं कि सूरज जो हमारे सामने से गुरूब होता है वो खत्म नहीं हो जाता, वो कहीं बुझ नहीं जाता, वो कहीं छुप नहीं जाता। क्या होता है, हमारे सामने से चला जाता है, दूसरी तरफ निकल आता है। सब जानते हैं ना जमीन गोल है, तो एक तरफ से सूरज निकलता है और दूसरी तरफ जब गुरूब होता है तो हमारे इलाके का गुरूब होता है, जबकि दूसरे इलाके में वो तुलू हो रहा होता है। हमारे हिस्से में रात होती है जबकि दूसरे हिस्से में दिन चढ़ा हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की मिसाल भी एक सूरज की तरह है। हमारी जिंदगी का सूरज जिस दिन गुरूब होना है इस दुनिया के बाद, तो वो खत्म नहीं हो जाना। मरना खात्मे का नाम नहीं है, मिट जाने का नाम नहीं है, वो इस दुनिया से गुरूब होकर जमीन के अंदर जाने का नाम है। लेकिन जमीन के अंदर जाकर एक दूसरी दुनिया निकल आती है, एक दूसरी दुनिया में जाके तुलू हो जाने का नाम है। इंसान के जो एहसासात हैं, इंसान की जो खुशी और गम की हिस्स है, मरने के साथ वो मर नहीं जाती, वो एक और चीज का एहसास करने लगती है। वो हिस्स बस दुनिया की जो खुशी और गम है, इस खुशी और गम का स्विच ऑफ होता है, लेकिन एक नई दुनिया की खुशी और गम का स्विच ऑन हो जाता है। मरने के बाद हम दुनिया से तो जाते हैं लेकिन बरज़ख में पहुंच जाते हैं, एक दूसरी दुनिया में जा बैठते हैं जहां हमारे ये कपड़े हमसे ले लिए जाते हैं, ये खाना पीना हमारा छूट जाता है, ये दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। वो बिल्कुल पर्दे के पीछे एक नई दुनिया आ जाती है और हम में से हर एक को एक के बाद एक मरहले से गुजरते चले जाना है। ये एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ जाने का नाम ही मौत है। इसी के बारे में आज की आयात हैं
کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جس دوسرے کمرے میں ہم نے جا کے بیٹھنا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اب ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، جب یہ درس ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکل کر اس دروازے سے پار ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں کا ماحول کچھ اور ہے، باہر کا ماحول کچھ اور ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری اس دنیا کا ماحول کچھ اور ہے، برزخ کا ماحول کچھ اور ہے، اور پھر اس برزخ کے بعد ایک اور دنیا ہے، حشر کی دنیا، قیامت کی دنیا، اس کا ماحول کچھ اور ہے۔ اس کے بعد ایک اور کمرے میں جانا ہے جس کا نام جنت یا جہنم ہے۔ بس وہ پھر آخری منزل ہے جہاں سے انسان کو کہیں اور نہیں جانا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر مارکر ہو تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں 4 خانے بنائیں اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاؤں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک یہ چیز ہے، دوسری یہ چیز ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی چلیں ایک اور کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں، ہم یہ ہے۔ ابھی ہم کہاں ہیں؟ یہاں پر ہیں۔ اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ یہ دنیا ہے ہماری۔ اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ ہم نے قبر میں جانا ہے، یہ ہماری قبر سمجھ لیں۔ پھر یہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اس کے بعد اٹھ کے ہم نے اس میں آنا ہے جس کو حشر کا میدان کہتے ہیں۔ پھر یہاں بھی نہیں بیٹھے رہنا، اس کے بعد اٹھ کے پھر آخری منزل پہ جانا ہے۔ یہ 4 حصے ہیں ہماری زندگی کے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، البتہ ضرور تم ایک درجے سے دوسرے درجے میں گزرتے چلے جاؤ گے۔ اس معاملے میں ہم اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر روک کے رکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھے رہیں نا، چمٹے رہیں، پکڑے رکھیں، تو موت کے ساتھ ہی ہاتھ کھل جاتے ہیں اور سب کچھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ہر چیز ہم سے چھڑا لی جاتی ہے۔ ہمارے یہ ہاتھوں میں پہنا ہوا زیور اتار لیا جاتا ہے، اچھی پوشاکیں اتار لی جاتی ہیں، جو مکان اور جائیدادیں اور بینک بیلنس ہمارے نام ہوتا ہے وہ سب اتر جاتا ہے، ہماری جو ڈگریاں ہوتی ہیں وہ سب پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں، اور ہم خالی ہاتھ دنیا کی ہر چیز، مال، اولاد، ڈگریاں اور بڑے بڑے عہدے اور منصب اور رتبے، سب کچھ چھوڑ کے ہم ایک اگلی دنیا میں جا پہنچتے ہیں، دوسری دنیا میں، اور یہاں کوئی چیز وہ نہیں جو اس میں تھی، کوئی ایک چیز بھی وہ نہیں سوائے ہماری جان کے۔ اب جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو اس دنیا کا مزاج ہی کچھ اور ہے، قبر ہے، تنہائی ہے، اور پاس کیا ہے؟ بس عمل ہے، اندھیرا کمرہ، تنہا، روئیں یا چیخیں یا چلائیں یا پکاریں، کوئی پکار سننے والا نہیں، کوئی پاس آنے والا نہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی درد کی دوا دینے والا نہیں، کوئی حال بھی نہیں پوچھتا، کوئی قبر کے اندر جھانکتا بھی نہیں، کوئی اپنا نہیں، نہ مال اپنا، نہ بچے اپنے، نہ شوہر اپنا، سب دنیا میں چھوڑ آئے، سب عیش و عشرت کر رہے ہیں اور ہم تنہا یہاں پہنچ گئے، سارے پیار کے دعوے کرنے والے پیچھے ہی رہ گئے، یہاں ساتھ کوئی نہیں آیا، اور پتہ نہیں یہ سفر کتنے دن کا ہے، 1000 سال لگے یا 2000 سال لگے، جتنا بھی ہے بس اپنے آپ پر اب سب گزرنا ہے، کسی نے ساتھ نہیں دینا، حتیٰ کہ ایک دن سور پھونک دیا جائے گا، اور جو ہی سور پھونکا جائے گا تو یکا یک اس قبر سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے اس حشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے، اگلی منزل پہ آ جائیں گے، زمین کے پیٹ سے نکل کر زمین کی پیٹھ پہ آ جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا کوئی رشتہ داری باقی نہیں، کوئی تعلق نہیں، سب لوگ آ گئے ہیں یہاں تو ہم اپنی قبر میں اکیلے تھے، یہاں سارے آ گئے، لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی پہچانتا بھی نہیں، وہ رشتہ دار جو اتنے سال بچھڑے رہے اب کوئی پہچان ہی نہیں رہا۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، زیادہ دن کسی کو چھوڑ دیں، کوئی 10-20 سال کے بعد ملے تو کیا کہتے، پہچانا مجھے؟ تو دوسرا کہتا ہے اچھا وہ دیکھا تو تھا، پہچانا نہیں۔ یہاں یہی حال ہوگا، دنیا میں تو غیر نہیں پہچانتے نا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے بھی نہیں پہچانیں گے، اپنے رشتہ دار بھی کہیں گے نہیں میں تو نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے مت بلاؤ، مجھے مت پوچھو، میرا تو اپنا یہ حال ہے کہ مجھے اپنی فکر ہے آج، تمہاری کسی کی نہیں۔ دودھ پیتے بچے ماں کو بھول جائیں گے،
مال اولاد ہر چیز پیچھے چھوڑ دے گا، اب اپنی فکر ہے۔ اس جگہ پر اب حساب ہونا ہے۔ کس بات کا حساب؟ اس نے کیا کیا تھا، یہاں کیا کر کے آئے تھے، اس جگہ پر کیا کیا اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں سے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ان سے کیا کام لیا تھا۔ اب تو یہاں سوال ہوگا، حساب ہوگا، انٹرویو ہوگا، پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا ہے پاس، اور جو پاس ہوگا اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا، کیونکہ رشتہ دار تو پوچھ ہی نہیں رہے، وہ تو سب بھاگ گئے، دوست بھی بھاگ گئے، مال و دولت بھی کام نہ آیا۔ اس وقت انسان کہے گا ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، نہ میرا مال کسی کام آیا، نہ میرا جاہ و جلال اور رتبہ کسی کام آیا، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ اب اگر اچھے عمل ہوئے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اما من خفت موازینو، جس کی نیکیاں ہلکی ہوئیں اس کو سخت نقصان کا سامنا ہے، اور اس سے آگے گزر کر یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا جنت کے باغ ہیں یا جہنم کی سزائیں ہیں، اور ان سارے مرحلوں سے میں اور آپ سب گزریں گے۔ اب ہم اس وقت یہاں اس کے اندر ہیں، دنیا میں ہیں، اور کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ صرف اس کے اندر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ تینوں جگہ ہم کو بھولی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی یاد ہی نہیں آتی، ہمیں ان کی فکر ہی نہیں ہوتی، ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اس کی ہم کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ کل جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، کل سوچیں گے اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اگلے کو کس نے دیکھا ہے، ہمیں کیا پتا، یہ مولوی اپنی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو صرف اس کی فکر ہے، بنا رہے ہیں تو اسی میں بنا رہے ہیں، لگا رہے ہیں تو اسی میں لگا رہے ہیں، اگا رہے ہیں تو اسی میں اگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، سو رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا دنیا بس یہی ہے، حالانکہ دنیا اس آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ صرف ایک قطرہ، ایک قطرہ جو سمندر کے مقابلے میں ہو۔ اس ایک قطرے کے لیے ہم اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اور یہ اتنے سارے مرحلے، ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کرنے سے باز نہ آئیں گے، یہ اسی میں مشغول رہیں گے، اسی کی فکر میں دن رات رہیں گے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے حقیقت پہ غور کریں، ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بہت غور کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں کرتے۔ اس وقت جو میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں سمیت اپنے، صرف اپنے آپ کے لیے سوچنے کی دعوت دے رہی ہوں کہ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو میرے دل میں کیا فکر ہوتی ہے، میں جب دن کا آغاز کرتی ہوں تو کس چیز سے کرتی ہوں، اللہ کے نام سے یا سو سو کر، یا غفلت سے اللہ کی پکار کو بھلا کر؟ کیا میں وقت پر صبح کے وقت اٹھتی ہوں، نماز ادا کرتی ہوں، اللہ کی کتاب کھولتی ہوں اور دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرتی ہوں؟ پھر دن بھر میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں، میری فکر کیا ہے، میری پریشانیاں کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میرے دکھ کیا ہیں، میری حسرتیں کیا ہیں، میری آرزوئیں کیا ہیں، میری تمنائیں کیا ہیں، میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں؟ کہاں کی سوچتے ہیں؟ صرف اس کے اندر کی سوچتے ہیں، اس کے باہر کی کچھ بھی نہیں سوچتے، صرف آج کی سوچتے ہیں، اپنے کل کی نہیں سوچتے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اور آخرت اس کے مقابلے میں یہ دنیا جس کی آج ہم سوچ رہے ہیں صرف ایک قطرہ، قطرے کے دیوانے ہیں، اور ہم احمق سمندر کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کچھ اثر نہیں ہوگا، ان کو پتہ اس وقت چلے گا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے گا، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آ جائے گا، جب ان کو دی ہوئی ساری نعمتیں ان سے واپس لے لی جائیں گی، ان کی بولنے کی قوت ختم ہو جائے گی، اب کوئی ذکر نہیں کر سکتا، ان کے ہاتھ پاؤں ہلانے کی قوت ختم ہو جائے گی، کوئی نماز پڑھنے کا وقت نہیں، ان کے مال و دولت کی تجوریاں بند کی بند رہ جائیں گی، اب وہ دوسروں میں تقسیم ہوگی، ہر ایک اپنا حصہ لے رہا ہوگا، اب ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، یہ اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنی قبر کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے خرچ نہ کر سکے گا۔
اب کچھ بھی نہیں، اب وقت ختم، جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، جو کرنا تھا کر لیا، ایک ایک جو نعمت ملی اب اس کی واپسی کا وقت ہے، واپس کر دو، جو دیا تھا سب لے آؤ، سب کچھ واپس لے لیا جائے گا۔ ہمیں اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی دی، اپنی کتاب دی، مال اولاد دیے، بہت کچھ دیا، گاڑیاں دی، ٹیلی فون دیے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، بڑے بڑے گھر ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ سب کس کام کو لگ رہے ہیں؟ اس اگلی تیاری کے لیے نہیں۔ ٹیلی فون پہ کیا گپ شپ ہوتی ہے، ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھتے ہیں، جہازوں میں بیٹھ کے کس کام کے لیے آنا جانا لگا ہوا ہے، گاڑیاں کس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، پیسہ کس کام میں لگ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے نہیں، بس صرف اس کی خوشی کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ وہ واپس لے لیا گیا، ہر چیز واپس، سب کچھ دے دو، پرچہ دے دو۔ جیسے طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، 3 گھنٹے میں جو کر سکتے ہو کر لو۔ اس نے 3 گھنٹے سو کے گزار دیے، گپ شپ میں گزار دیے، گانے گا کے گزار دیے، ادھر ادھر لٹک پٹک کے گزار دیے، وقت ضائع کر دیا، اور اب اس کا پرچہ واپس لیا جا رہا ہے۔ اب وہ روئے یا چلائے یا کچھ بھی کرے یا رشوت دے، کچھ کرے، اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں کہ دوبارہ اس کو دیا جا سکے۔ دنیا میں تو ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو پاس کروا سکتے ہیں کسی رشوت سفارش کے ذریعے۔ اللہ کے فرشتے جب یہ پرچہ چھینتے ہیں ہم سے تو کوئی دنیا کی طاقت یہ بھی نہیں جان سکتی کہ وہ لے کے کہاں چلے گئے۔ جب جان نکلتی ہے پتہ چلتا ہے کدھر سے نکل گئی، کون لے گیا، کس وقت لے گیا، کدھر کو لے گیا، اور وہ چلا گیا۔ کتنے بے بس ہیں ہم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت آئے گی اور سب کچھ لیا جا رہا ہوگا، انسان کہے گا اے میرے رب مجھے واپس کر دے، مجھے واپس بھیج دے، میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں ابھی اور رہنا چاہتا ہوں، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو میرا گھر انکمپلیٹ ہے، ابھی تو میں نے فلاں ڈگری کرنی ہے، ابھی تو میں نے اتنا بزنس، اتنا یہاں سے یہاں تک پہنچانا ہے، ابھی تو میری اتنی حسرتیں اور تمنائیں میرے دل میں ہیں، ابھی تو میں نے دنیا میں وہ پوری ہی نہیں کی۔ قال رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس کر، میں نہیں جانا چاہتا۔ اور حقیقت ہے نا ہمارا یہی حال ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں؟ ایک بھی نہیں جانا، نہ بوڑھے جانا چاہتے ہیں، نہ جوان جانا چاہتے ہیں، نہ نیک جانا چاہتے ہیں، نہ بد جانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس وقت ہم سے پوچھا نہ جائے گا، بس واپس بلا لیا جائے گا، آؤ چلو، بس ختم، تمہارا وقت ختم، عمل کا وقت ختم۔ اس وقت انسان ترلے لے گا، یا اللہ واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں اب نیک کام کروں، اب میں اچھے کام ضرور کروں گا۔ اس وقت کیوں کہے گا اچھے کاموں کا؟ اس لیے کہ موت کے فرشتے جو اتنے بھیانک نظر آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے، خوبصورت شکل والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، آ کے اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور اس کے لیے خوشبو والا کفن لے کے آتے ہیں اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے۔ ایک جسم کو لپیٹنے کا کفن ہوتا ہے نا، وہ دنیا والے ہم کو پہناتے ہیں، ایک روح کو لپیٹنے کا کفن ہوتا ہے جو فرشتے لے کر آتے ہیں، خوشبوؤں میں بسا ہوا کفن۔ اس لیے کہ یہ نیک انسان تھا، اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی تھی، اس کے دل میں نور ہی نور تھا، اللہ کی محبت تھی، اس کے کام اچھے تھے، اس کی باتیں اچھی تھیں، اس کی سوچیں آخرت کے لیے تھیں، اس لیے اس کا استقبال اب پھولوں سے کرو، خوشبوؤں سے کرو۔ وہ آ کے سلام کرتے ہیں اور بڑے ہی پیار سے اپنے مہمان کو لینے آتے ہیں۔ جان نکلنے کی اگرچہ تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن محبت سے نکال کے لے جاتے ہیں، لپیٹ کے اوپر کو جاتے ہیں۔ جس جگہ پہنچتے ہیں پاس سے فرشتے گزر رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کس خوش قسمت کی یہ روح جا رہی، یہ کون خوش نصیب جا رہا ہے، ہر طرف مہک ہی مہک۔ جیسے ایک نیک انسان جہاں سے گزر جائے خوشی ہی خوشی بکھر جاتی ہے، اسی طرح نیک انسان کی روح جب آسمان کی طرف جائے گی ہر طرف خوشی ہی خوشی بکھر جائے گی۔ لیکن ایک وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کو ستانے والا تھا، دنیا میں دوسروں کو تکلیفیں دینے والا تھا، تو اس کی جان نکالنے کا جب وقت آئے گا، کالے رنگ کے فرشتے سخت تیوری چڑھائے ہوئے، بدبو میں لپٹا ہوا اور چیتڑوں والا بوریا ایک طرح سے کفن کے طور پر لائیں گے، اور اس کو
جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ظالموں کی جب جان نکلنے لگے گی تو فرشتے کہیں گے لاؤ نکالو اپنی جان، سختی سے پیش آئیں گے اور کھینچ کے نکالیں گے، اور اس کے بعد اس کو اس بدبودار غلاف میں لپیٹ کے لے جائیں گے، اور جہاں جائیں گے ہر ایک پناہ مانگے گا کہ یہ کون بدقسمت ہے، کون بدبخت ہے کہ جس نے اپنی اس بدبو سے ہم سب کو تکلیف دی۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کو اذیتیں دیتا ہے، ستاتا ہے، وہ اپنے مرنے کے بعد بھی دوسروں کو اذیت دینے والا ہوتا ہے۔ آسمان پہ جب نیک شخص کی روح پہنچتی ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون آیا، بتایا جاتا فلاں نیک آیا۔ پہلے آسمان والے استقبال کرتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر روح اگلے آسمان پہ جاتی ہے، وہاں اسی طرح استقبال ہوتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر علیین میں اس کو لے جا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جو علیین نیک لوگوں کی روحوں کی جگہ ہے، وہاں اور بھی نیک روحیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پہنچتا ہے، جو اس جیسے نیک لوگ تھے وہاں وہ اس کو سب مل جاتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، پیچھے والوں کا حال پوچھا جاتا ہے، پوچھتے ہیں فلاں کدھر ہے، اس کا کیا بنا؟ وہ بتاتا ہے وہ تو جا چکا دنیا سے، یہاں نہیں آیا۔ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، پھر وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ سجین میں پہنچ گیا۔ اور بدبخت انسان کی روح جب اوپر جاتی ہے تو پہلے ہی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور پھر وہاں سے پٹخا ماری جاتی ہے اور نیچے سے نیچے سجین میں دھکیل دی جاتی ہے۔ اور سجین کیا ہے؟ مجرموں کا قید خانہ۔ وہاں اس کی روح مصیبت میں، تکلیف میں، اذیت میں۔ ادھر جسم کا کیا ہوتا ہے؟ اسے قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے فرشتے جب آتے ہیں اس کے پاس، اس کی روح کا ملاپ کرایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی اور یہ جس زمین میں، تو ملاپ کیسے؟ بات یہ ہے کہ سورج ہم سے کئی کروڑ میل دور ہے، لیکن اس کی دھوپ ہمارے جسم پہ پہنچتی ہے نا، ہم اس کی شعاؤں کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح روح چاہے علیین میں ہے لیکن قبر میں اس کا ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جیسے یہاں بیٹھ کے آپ ٹیلی فون پہ اتنے سے آلے پہ بیٹھ کے امریکہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں کیسے بات ہو رہی ہے نا، آواز سن رہے ہیں نا، محسوس کر رہے ہیں نا۔ وہاں سے کوئی گالی نکالے آپ کو تو دکھ پہنچ رہا ہے نا۔ بالکل اسی طرح روح علیین میں ہو اور جسم زمین کے اندر ہو، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ لنک کر دیا جاتا ہے۔ اب جسم کے اوپر گزرنے والی ہر تکلیف یا خوشی روح بھی محسوس کر رہی ہوتی، ایک رابطہ جڑ گیا۔ لہذا نیک شخص کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور نبی کون تھا؟ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، وہ لوگ کہتے تھے میں نے سنا تھا، میں بھی کہتا تھا۔ اس کا کوئی یقین نہیں، کچھ اس کو پتا نہیں، نہ اس نے پڑھا نہ اس نے توجہ دی۔ اب اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہاں جا کے ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، تو تیاری کس بات کی؟ ایک طالب علم کچھ پڑھے ہی نہ تو امتحان کے کمرے میں جا کے اس نے خاک لکھنا، کچھ بھی نہیں لکھ سکے گا وہ۔ اسی طرح جب انسان وہاں پہنچے گا تو وہاں پہنچ کر وہ جواب نہ دے سکے گا اگر دنیا میں تیاری نہ کی، اس دن کا نہ سوچا، اس گھر کا نہ سوچا، اس گھڑی کا نہ سوچا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہاں سے یہاں لایا جا رہا ہوتا ہے، انسان کہتے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، وہ جو میں عمل نہیں کر رہا تھا اب میں کر کے آؤں گا، کیونکہ پتا چل گیا نا کہ فرشتے کیسے آئے، خوشبو والے کفن کے ساتھ آئے یا بدبخت شخص کے لیے ایک گندے کفن کے ساتھ آئے۔ کہہ رہے یا اللہ ابھی نہیں مرنا چاہتا، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، میں اچھے کام کر لوں، ابھی میرا یہ اور یہ کام رہتا ہے، مجھے ایک دن اور مل جائے، نہیں، ایک گھنٹہ مل جائے، نہیں، ایک منٹ مل جائے میں توبہ کر لوں، نہیں، وقت ختم۔ کتنی بڑی دولت ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کو اس طرح ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دن ضائع پہ ضائع، اور ہمیں کچھ بھی احساس نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں اللہ ایک دفعہ واپس بھیج۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، کوئی واپسی نہیں، کوئی نہیں جا سکتے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، اس نے جا کے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ دنیا میں بھی جب اس کو کوئی آخرت کی بات یاد دلاتے تھے تو سوچتا تھا اب غلط نہیں کروں گا، اور جب مصیبت ٹل جاتی تھی پھر اسی ڈگر پہ آ جاتا تھا۔
ہمارا حال یہی ہے نا، جب کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ، ہم آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں. جب دکھ دور ہو جاتا ہے تو کہاں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت اور قیامت، اور کہاں ہماری دنیا، ہم پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. جو ہماری مرضی آتی ہے وہی کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا کہ لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر ان کو لوٹایا بھی جائے وہی کریں گے جس سے ان کو پہلے روکا گیا تھا، پھر بھی باز نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جو کرنے والا ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. عقل مند انسان جس کو پتا ہو کہ زہر نقصان دے گا تو وہ کبھی اس کے پاس نہیں پھٹکے گا. اس کو پتا ہے کہ میرا زہر سے کوئی کام نہیں، میں مرنے کو افورڈ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم کو یہ یقین آ جائے کہ یہ چھت گر پڑے گی، ہم میں سے کوئی بیٹھے گا یہاں، کوئی حجت بازی کرے گا؟ اچھا پہلے ذرا مجھے ثابت کرو کہ چھت ضرور گرے گی. ہم کہیں گے نہیں، ذرا پہلے یہاں سے تو نکلیں، باہر جا کے پوچھیں گے کیسے گری. ایسے ہی ہوگا نا. اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ چھت گرنے والی ہے، چھت گرنے والی ہے، ہم فوراً بھاگیں گے، چاہے جھوٹی خبر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ بڑی بڑی بلڈنگز میں فون جھوٹے آ جاتے ہیں کہ جی اس بلڈنگ کے اندر بم رکھا گیا اور یہ ابھی بم پھٹنے والا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں پوچھتے کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے، بس دھڑا دھڑ اس میں سے نکلنے لگتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے نا، آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ٹاور ہے، سعودی پاک ٹاور، تو اس میں کئی فلورز ہیں، اس میں بہت لوگ کام کرتے ہیں. وہاں ایک دفعہ ایسی خبر مشہور ہو گئی کہ جی یہ بم اس میں کسی نے رکھ دیا. جو ہی اطلاع ملی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہنے والا کون ہے، بس فٹافٹ نکلنے کی کہ ہم بھاگیں یہاں سے، جان بچائیں، باہر نکل کے پوچھیں گے کہ کس نے رکھا اور کیوں رکھا اور کیا ہوا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو موت آنے والی ہے، آنے والی ہے، آ رہی ہے، چل پڑی ہے نا. ہر نیا دن موت سے قریب کر رہا ہے. جس دن سے ہم پیدا ہوئے نا اس سے لے کے آج تک ہر آنے والا دن موت سے قریب اور دنیا سے دور کر رہا ہے. لیکن ہم دنیا ہی کی تیاریوں میں زیادہ مصروف ہیں اور جو قریب آ رہا ہے اس کی تیاری کی ہم کو فکر نہیں. لہٰذا کیا ہے، ہمیں کوئی یقین نہیں. ہم کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، عذاب قبر تو پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. حجت بازیاں، ہر چیز میں حجت بازیاں، اور اپنے آپ کو تسلی دے دیتے کوئی نہیں، یہ سب مولویوں کی من گھڑت باتیں. اسی لیے اس وقت میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی اسکالر کی، کسی عالم کی بات نہیں. یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اور کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے. اب پیچھے، اب دنیا کی طرف نہیں جانا، اب آگے چلو. اور پیچھے کیا؟ پردہ. برزخ عربی زبان میں فارسی سے آیا ہے، پردہ سے، برزخ بے سے. عربی میں پے نہیں ہوتی، بے ہوتی ہے. تو جیسے ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں آ جاتے ہیں. انگریزی کے کئی لفظ ہم نے اردو کے بنا لیے اور اب ہمیں ان کا اردو ملتا ہی نہیں. مثلا موڈ، اب موڈ کی اردو کیا ہے؟ کوئی اردو نہیں اس کی. ہم سمجھتے ہیں ہمارا اردو کا ہی لفظ ہو گیا. تو اسی طرح عربی میں بھی کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو دوسری زبانوں کے آئے اور وہ عربی ہی بن گئے. تو یہ برزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کا علاقہ، مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی جگہ. اور اصل میں کیا ہے؟ پردہ، دنیا اور آخرت کے درمیان کی رکاوٹ. کہ اب کیا ہوتا ہے؟ مرنے والا جب وہ پردہ پار کر کے اس دروازے سے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کی کچھ خبر نہیں. ہم نے تو ایسے مسئلے گھڑے ہوئے نا کہ وہ روحیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بس پردہ آ گیا، دیوار پڑ گئی. ہمیں پتا ہے ہم زندہ ہیں، ہمیں پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. مثلا میرے والد کی وفات ہو چکی ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کبھی مجھے پتا چلے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا معاملہ کیا. مجھے بہت محبت تھی ان سے، میرا دل چاہتا مجھے پتا چلے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خوش ہیں، نہیں ہیں، کیا نہیں، کس حال میں ہیں. کوئی طریقہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں کہ میں جانوں کہ وہ کس حال میں ہیں. اور اسی طرح اس پردے کے ادھر ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، الا یہ کہ کوئی مر کے وہاں جائے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ پیچھے والوں کا کیا حال ہے. بیچ میں پورا پردہ آ گیا، نہ ادھر کو ادھر کی خبر، نہ ادھر کو ادھر کی خبر. دنیا سے مکمل بائیکاٹ، مکمل انقطاع. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. اب کیا ہوا؟
یہ ٹوٹ چکا، ختم ہو چکا، اب یہاں پہنچ گئے، نہ ادھر کی خبر ہے نہ ادھر کی خبر ہے، انتظار گاہ، انٹرم پیریڈ ہے، اب یہاں انتظار میں بیٹھے۔ یہ انتظار کی جگہ، جیسے آپ کسی گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو انتظار کرنے کے لیے کس کمرے میں بیٹھتے ہیں؟ جیسا آپ کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے۔ اگر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس تو آپ ایک اچھی انتظار گاہ میں بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا تو باہر بینچوں پہ بٹھا دیں گے۔ بالکل اسی طرح جس انسان کے عمل اچھے ہوں گے اس کے لیے یہ برزخ کا علاقہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا، اس کے نیچے کارپٹ بچھا دیے جائیں گے، پھولوں کی سیج بچھا دی جائے گی، اس کا صدقہ خیرات، اس کے نماز روزے قرآن سارے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ جو شخص قرآن کثرت سے پڑھتا تھا دنیا میں، قرآن ایک خوش شکل انسان کی شکل میں قبر میں آ کے اس کے پاس بیٹھ جائے اور کہے گا تم فکر نہ کرو، تم اکیلے نہیں ہو، غم نہ کرو، میں قیامت تک تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کتنی بڑی برکت ہے، لیکن ہم نے اسی کتاب کو بھلا دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کو اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے اس کو ہم نے ایک طرف رکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے ساتھ چھوڑ جانا ہے ان چیزوں کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ دوست، عزیز، رشتہ دار، اولاد، مال، کپڑے، دنیا کی رونقیں اور زینتیں، کوئی بھی پیاری چیز دیکھ لیں جس کو آپ ہر وقت ساتھ ساتھ لیے پھرتے، حتیٰ کہ وہ خیالات جو ہم دل میں ہر وقت ساتھ ساتھ لیے پھرتے، کوئی حسرتیں ہیں، کوئی آرزویں ہیں، کوئی امیدیں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، امنگیں ہیں، کچھ لوگوں کے خیال ہیں، کچھ مال و دولت کی محبت، کچھ بھی جو کچھ ہمارے اس کے اندر ہے یا اس کے اندر ہے وہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے، اس کتاب نے ساتھ جانا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ابھی نہیں دل چاہ رہا ہمارا، ابھی موڈ نہیں ہے، آج مجھے نیند آئی، آج میں نہیں جا سکتی، اگلی دفعہ چلی جاؤں گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آپ ذرا نکل کے باہر دیکھیں اپنے معاشرے میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں، ناظرہ صحیح پڑھتے ہوں، یا یہ چیک کر لیں کہ روز پڑھتے ہیں۔ آپ کسی بھیڑ میں چلے جائیں بازار میں، ہم تو روز شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا، یہاں نہیں باہر بھی جانا پڑے تو شوق سے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے بھی شاپنگ کرنے، اپنے دل کی خوشی پوری کرنے پہنچ جائیں گے۔ کسی دن کسی بازار میں چلے جائیں اور صرف 50 لوگوں سے پوچھیں آج آپ نے سویرے قرآن پڑھا تھا، صرف 50 لوگوں سے، اور جو آپ کو جواب ملے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ چلے میں آپ کو کہتی ہوں چھوڑے 50 لوگوں کو، اپنے پچھلے 50 دنوں پہ غور کریں، روز قرآن پڑھا تھا؟ روز پڑھتے؟ پچھلے 50 دن دیکھ لیں، کوئی نہیں پڑھتے نا۔ کبھی دل ہوا، وقت ہوا، کسی کے گھر میں قرآن خوانی ہوئی، کوئی فوتگی ہوئی، مجبوراً رسماً پڑھ لیا، اپنے دل کی خوشی سے، اپنی محبت سے۔ کیا ہم کو یہ دوست عزیز ہے اس سے محبت جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے، جو ہمارا وفادار ہے؟ جو بے وفا ہیں ان میں دل لٹکا ہوا ہے، جو وفادار ہے اس کی پرواہ نہیں۔ تو جو اپنے وفاداروں کی پرواہ نہ کرے وہ کتنا بے وقوف انسان ہوتا ہے کہ جو آپ سے وفا کر رہا ہے اس کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں، اور جو بے وفا ہے ان کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں۔ ایسا شخص، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ ایسے شخص کو پھر کون کام آئے گا، کون ساتھ دے گا، کون پوچھے گا؟ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے لیے برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا۔ یعنی ابھی تک تو ہم اس جگہ پر تھے، اس کے اندر تھے، اب کیا ہوگا؟ زوردار سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا، آپ کو معلوم ہے سور کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آلہ بنا رکھا ہے جس کے لیے ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا کیا ہے، اسرافیل علیہ السلام۔ وہ اسرافیل علیہ السلام اس آلے کو، اس بگل کو منہ میں لے کر کان لگا کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے اشارے کے منتظر ہیں، کس وقت اشارہ آتا ہے اور میں اس میں پھونک دوں، اور وہ بجانا شروع کر دیں گے۔ جو ہی وہ بجائیں گے ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام خود بھی ختم ہو جائیں گے، صرف ایک رب کی ذات باقی رہے گی۔ اب اللہ تعالیٰ جھڑکی دے کر اٹھائیں گے، پہلے اسرافیل علیہ السلام اٹھیں گے، پھر سور پکڑیں گے اور سب دنیا میں پھر پھونک دیں گے۔ تو جتنے مرے ہوئے ہوں گے، جہاں جہاں جس دور میں زمین کی کسی تہ میں خاک کے کسی حصے میں
تو کیا ہوگا؟ ایک سور کی آواز سن کے سب بھاگنا شروع کر دیں گے، سب جی اٹھیں گے، ٹڈیوں کی طرح زمین کے اندر سے اچھل اچھل کے نکلنا شروع کر دیں گے، ایک ایک تہ کے اندر سے سب باہر نکل آئیں گے، کوئی چھپا نہ رہ جائے گا. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں آپ کہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے. کہتے ہیں کہ سور کی آواز کی طرف سب بھاگنا شروع کر دیں گے اور وہاں جا کر اکٹھے ہو جائیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب یہاں پہنچ گئے ہم سب، یہ پیچھے رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، اب یہاں آ گئے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی رشتہ داری نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا کس سے؟ اپنے ہی بھائی سے، اپنے ہی ماں سے، اپنے ہی باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے. ہر شخص کو اس دن ایسا حال پڑے گا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، کہے گا لے جاؤ سب کو یہاں سے. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ بیمار ہوئے ہو، سخت قسم کا سر درد ہوا ہو، چھوٹا بچہ ہو آپ کا دودھ پیتا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لے جاؤ اس کو، مجھے مت دکھاؤ، میرا کوئی حال نہیں. آپ دیکھیں جیسے ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک تکلیف دے، تو اگر اس سے پہلے چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کو بھی پاس نہیں ماں آنے دیتی، لے جاؤ سب کو، لے جاؤ سب، چلے جاؤ یہاں سے. ذرا دکھ تکلیف ہوتی ہے نا تو دل چاہتا ہے سب چلے جائیں، بس میں اکیلا ہو جاؤں. تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ انسان کسی کو نہ پہچانے گا، کسی کو نہ دیکھے گا، دیکھنا ہی نہ چاہے گا. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں. اب ہونا کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہاں تو اب حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہے، میزان ہے، نیکیاں تل رہی ہیں. ہر شخص جو کمائی کر کے لایا اس جگہ پر وہ اب نکالی جا رہی ہے. زمین گواہی دے رہی ہے، سینوں کے خیالات نکال کے تولے جا رہے ہیں، نیتیں تولی جا رہی ہیں، جو کچھ دنیا میں بولا ایک ایک لفظ تولا جا رہا ہے. اب نامہ اعمال دو طرح کا ہے، اچھے کام ہیں اور برے کام ہیں. فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئیں، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. آج کامیابی انہی کی ہے، آج وہی خوش قسمت لوگ ہیں. اب نیکیاں کیسے بھاری ہوگی؟ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں اور اپنا ایک چیک لکھ کر دیتے ہیں، 1,00,000 روپیہ کیش کرانا چاہتے ہیں کیونکہ آج آپ کو ایمرجنسی ہو گئی، 1,00,000 روپے کی ضرورت پیش آ گئی. آپ چیک بک لے جائیں، 1,00,000 روپیہ لکھ کے بینک والوں کو جمع کرائیں کہ مجھے 1,00,000 کیش کر دیں. وہ چیک واپس لے آتے ہیں، جی 1,00,000 تو آپ کے بینک بیلنس میں ہے ہی نہیں، 1,00,000 تو آپ نے بینک میں جمع ہی نہیں کرایا تھا، ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ آپ رونا پیٹنا شروع کر دیتے، نہیں میرے بیٹے کی جان جا رہی ہے، مجھے اس کا آپریشن کرانا ہے، مجھے 1,00,000 روپیہ دو. وہ کہیں گے ہے ہی نہیں. آپ روئیں پیٹیں، بے ہوش ہوں، چیخیں چلائیں، کچھ کریں، جتنے مرضی واویلے کریں، بینک والے آپ کو کوئی 1,00,000 روپیہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ ڈپازٹ ہی نہیں کرایا تھا. قیامت کے دن بالکل ایسا ہی ہونا ہے. چیخنا چلانا ہوگا، رونا دھونا ہوگا، یا اللہ کوئی ہو جو ہمیں نیکیاں دے دے. ایک سے مانگیں گے، ماں سے مانگیں گے، ماں ادھر بھاگ رہی ہوگی. باپ کے پاس جائے گا انسان، باپ دیکھے گا بھی نہیں. بیٹے کو کہے گا دیکھو تمہارے لیے کتنی جان ماری تھی، تو ہی آج مجھے کچھ دے دے، بیٹا بھی کچھ نہیں دے گا. بیوی بھی بھاگ جائے گی، سب کے سب چلے جائیں گے اور انسان تنہا پکڑا ہوا کھڑا ہوگا. کوئی کیش نہیں، جمع ہی کچھ نہیں کرایا تھا. وہ تو سارا کچھ دنیا میں ہی چھوڑ آئے، وہیں کے لیے کرتے تھے ادھر ہی چھوڑ آئے، یہاں کے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہیں تھا. آج ہمارا حال یہ نہیں. ہم ہزاروں روپے کا سوٹ پہن سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. اور یہی زکوٰۃ ہے جو وہاں جا کر جو ڈپازٹ کرا رہے ہیں ہم اگلے کیش کرانے کے لیے. ہم لاکھوں روپے کی گاڑی خرید سکتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے 1,00,000 بھی نہیں، 1,00,000 تو کیا 1,000 بھی نہیں. پھر جب ہم سب کچھ کروڑوں بھی لگا رہے ہیں تو دنیا کے محل تیار کرنے کو وہاں سے جا کے کیا لینا؟ ادھر کے لیے تو جنت میں ایک بھی سونے کی اینٹ نہیں لگائی تھی، سارا کچھ ادھر ہی لگا دیا تھا. آپ دیکھیں نا، جب ہم دنیا کے گھر بناتے ہیں کس لیے بناتے ہیں؟ دنیا کے عیش و عشرت کے لیے. ان کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے.
اپنے گھر بنا کر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس میں اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوں، اس میں دین کی مجلسیں کرتے ہوں، اس میں بلا کے لوگوں کو درس کراتے ہوں، اس میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوں، اس میں اللہ کا ذکر بلند ہو۔ سورۃ نور میں تو اہل ایمان کی صفت یہ بتائی گئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ گھروں میں اللہ نے اذن دیا کہ اس کا نام بلند کیا جائے، اس کا نام ذکر کیا جائے، ان گھروں کو اللہ کے نام کے ساتھ بلند کیا جائے۔ آج ہم مقابلے میں تو گھر بلند کریں گے، اللہ کے نام کے لیے گھروں کو بلند نہیں کریں گے۔ اور فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ دنیا کے کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں بھولتے، اللہ کی یاد نہیں بھولتے، نماز پڑھنا نہیں بھولتے، زکوٰۃ دینا نہیں بھولتے۔ لیکن ہماری دنیا نے تو ہمیں اتنا مصروف کر دیا، اتنا مشغول کر دیا کہ ہمیں اللہ کا نام لینے کی فرصت ہی نہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں، ہمیں زکوٰۃ دینے کی کیلکولیشن کرنے کا وقت ہی نہیں کہ کتنا آیا اور کتنا گیا، ہم سے نہیں حساب ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمیں دے رہا ہے تو شاید ہم پہ بڑا مہربان ہے، وہ تو آزمانے کے لیے دے رہا ہے کہ میرا یہ بندہ لے کے آگے میرے بندوں کو کتنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، حق ہے سوالی کا بھی محروم کا بھی۔ سوالی کون؟ جو اپنی ضرورت پیش کر دے، محروم کون؟ کہ جس کے پاس ہے نہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ والوں کے مالوں میں تو حق ہے۔ اب ذرا ہم بتائیں کہ ہمارے مالوں میں کس کس کا حق ہے سوائے ہماری اپنی ذات کے یا ہمارے بچوں کے۔ ہم اپنی ذات پہ تو سب کچھ خرچ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں پہ بھی سب کچھ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہمسائیگی میں غریب بچے، ننگے بچے رہتے ہوں، علم سے محروم بچے رہتے ہوں، چھت سے محروم بچے رہتے ہوں، تو ان کے لیے ہمارے پاس کتنا مال ہے، ان کی فلاح و بہبود، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہمیں اس جھونپڑی میں پیدا کرتا اور ان کو ہمارے محل میں پیدا کرتا، اور ہم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ اللہ نے ان کو بھی آزما لیا، غریب بنا کر ہمیں بھی آزما رہا ہے مال دے کر، اور ساتھ ہی کہہ کے کہ تمہارے مال میں حق ہے ان کا، لیکن ہم ہیں کہ ان کا حق بھی خود مال دبائے ہوئے ہیں اور خود ہی استعمال کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لیے نہیں نکالتے۔ اگر آج ہم صرف زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو ہمارے ملک میں ایک غریب نہ ہوتا، ایک بھوکا نہ ہوتا، ایک چھت کے بغیر نہ ہوتا، ایک تعلیم کے بغیر نہ ہوتا، لیکن ہم تو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں، ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، ہمیں نہ غربت نظر آتی ہے، نہ جہالت نظر آتی ہے، نہ دین سے دوری نظر آتی ہے، نہ آخرت فراموشی نظر آتی ہے۔ ہم تو مطمئن ہو گئے اس دنیا پہ ایک قطرے پہ، یہ قطرہ کتنے دن چلے گا، یہ قطرہ کون ساتھ لے کے جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور دوسروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال عزیز ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اپنا ہی مال عزیز ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اگلے بینک میں جمع کرا دیا، جو تم نے وہاں جا کے کیش کرانا ہے، اور جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں چھوڑ کے وہ تو وارثوں کا مال ہے نا۔ ہمارا یہی حال، ہم اپنے اگلے گھر کے لیے کچھ جمع نہیں کرا رہے، جو کچھ بنا رہے ہیں پیچھے والوں کے لیے چھوڑنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ پراپرٹیز جتنی بنا رہے ہیں وہ قبر میں تھوڑی ساتھ جانی، جیولری جتنی مرضی بنا لیں، ایک سیٹ نہیں کوئی بنا کے بھیجے گا، ایک رنگ بھی نہیں کوئی پہنا کے بھیجے گا، وہ کہے گا اتارو اس کو، پتہ نہیں کس کے حصے کی آئے گی۔ ہر ایک نے اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں، کون سا میرا ہے، اس میں سے میرا کتنا ہے۔ تو عزیز بہنوں، ہم سب اس پر سوچیں، غور کریں۔ اگلا بینک آخرت انویسٹمنٹ بینک، میں ہمیشہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، آخرت انویسٹمنٹ بینک۔ آخرت کے نفع کمانے کے لیے ہم نے جو بینک بنا رکھا ہے اس میں کتنا ڈالتے ہیں اور دنیا کے انویسٹمنٹ کے لیے کتنا لگا رہے ہیں۔
اور دنیا میں کتنے دن رہنا ہے اور آخرت میں کتنے دن رہنا ہے. دنیا میں تو تھوڑا بھی ہوگا تو پورا ہو جائے گا، وہاں تھوڑے سے کام نہیں چلے گا. فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے، فاولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، بیلنس کم نکلا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کیا. فی جہنم خالدون، اب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. کیا ہے جہنم؟ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی. ان کی سب سے پہلے آگ چہرے پہ پڑے گی اور سارا گوشت پوست چاٹ لے گی، ہڈیوں سے الگ کر دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شعلہ، پہلے ہی شعلے کی لپٹ ان کا سارا گوشت پوست ہڈیوں سے الگ کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے گی. منہ سے کھال اتر کے نیچے گر پڑے گی اور وہاں وہ بد شکل ہوں گے، دانت نکلے ہوئے ہوں گے، ہونٹ اوپر چڑھ جائیں گے اور نیچے والا گر چکا ہوگا. اوپر کا ہونٹ تالو تک پہنچ جائے گا سکڑ کے، اور نیچے کا ہونٹ ناف تک آ جائے گا لٹک کے. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا یہ کالے ہون کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی بھنی ہوئی سری دیکھی؟ بھنی ہوئی سری، کبھی عید پر سری کا گوشت آتا ہے نا گھر میں، تو کچھ لوگ خود ہی اس کو جلا کے پکاتے ہیں، تو اس کو کتنی دیر آگ پہ تپاتے ہیں، الٹ پلٹ کر کے سیاہ ہو جاتی ہے، بکرے کے دانت یوں نکل آتے ہیں باہر. کبھی اپنی ایسی شکل دیکھنی ہے تو شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹ سکیڑے اور دانت باہر نکال کے دیکھیں. ابھی چہرے پہ اسکن ہے تو اتنی وحشت ناک شکل ہوتی، آنکھیں نکلی ہوئی ہوں اور دانت سکڑے ہوئے ہوں، کتنی بھیانک خوفناک شکل ہوگی. قیامت کے دن یہ خوبصورت شکلیں جو بیوٹی پارلر سے جا جا کے اور چمکواتے ہیں، ہم ہزاروں روپے لگاتے ہیں وہاں پر، ہم ہزاروں، اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں اپنے آپ کو. ہر ہفتے جب تک چکر نہ لگے، ہفتے میں 2 دن جب تک چکر نہ لگے، ہماری شکل نہیں نکھرتی. لیکن وہاں یہ خوبصورت چہرے انتہائی سیاہ ہو جائیں گے اگر ہم نے اتنے ہی پیسے جو بیوٹی پارلر پر لگا رہے ہیں آخرت کے بیوٹی پارلر کے لیے نہ وقفیے، وہاں کے لیے جمع نہ کرائے. وہاں چہروں کی خوبصورتی نیکی کے ساتھ ہوگی. کوئی بیوٹیشن ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، کوئی وہاں ہماری شکل درست نہیں کرے گا. آگ سب سے پہلے بالوں کو پکڑے گی، سر کے بال اڑ جائیں گے. یہ بھربٹے جو اس کو کہتے ہیں آپ، جن کو یہ جو آئی لیشز ہیں اور آئی بروز ہیں، یہ سب اتر جائیں گی. یہ آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں گی. ناک جو ہے وہ الگ بدشکل ہو کے سکڑ جائے گا. ہونٹ جو رسیلے اور لال پیلے جو ہم بنائے رکھتے ہیں وہ سب سکڑ جائیں گے. کھال ساری اتر جائے گی. کبھی اسکیلٹن دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈھانچہ، کبھی کسی ڈھانچے کو دیکھیں کیسے آنکھوں کی جگہ ایسی اور ناک کی جگہ پر نظر آ رہی ہوتی ہے. دیکھ کے ہم کہتے تو ہمیں نہ دکھاؤ. جہنم میں جا کے جہنمیوں کی شکل ایسے بن جائے گی. تلفح وجوہہم النار، یہ کس کا انجام ہے؟ جس کی آخرت میں نیکیاں کم نکلیں گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ وہاں پر تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے، بد شکل، منہ بگاڑے، منہ بسورے. اور ذرا دیکھیں کہ اس وقت یہ کس کا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پہ پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ میرا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا نا تم پہ، لیکن تم نے سن کے وہیں جھاڑا وہیں پھینکا اور نکل گئے، کوئی عمل نہ کیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. اور کچھ لوگ تو سننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہائے سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اگر سن کے نہیں کرتے تو نہ سن کے تو بالکل ہی عمل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہ جو مجلسیں قائم کی جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں آ کے کچھ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور کچھ کر جائیں. یہ ہمارے لیے مددگار ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کر لیں. دیکھیں آخرت کی حقیقت ایسی حقیقت ہے جس سے ہم آنکھ نہیں چرا سکتے. اگر ہم نہ بھی سنیں نا، نہ آئیں یہاں، تو بھی کیا ہے، مرنے سے نہیں بچ سکتے، قبر سے نہیں بچ سکتے، حشر سے نہیں بچ سکتے. یہ ہونا ہی ہونا ہے، ادھر تو جانا ہی جانا ہے. ہو سکتا ہے گھر نہ پہنچے لیکن اس گھر میں ضرور آنا ہے اور اس جگہ پہ ضرور پہنچنا ہے. دنیا میں جو کپڑے سلنے درزی کو دیے ہوئے نا، ہو سکتا ہے وہ نہ ہی پہن سکے. جب بھی میں سردیوں گرمیوں کے کپڑے رکھتی ہوں مجھے عجیب وحشت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں میں رکھ رہی ہوں، پتہ نہیں دوبارہ گرمیوں کے نکالوں گی کہ نہیں، سردیوں کے نکالوں گی یا نہیں. میں کبھی اپنی کوئی جرسی والی الماری کھولوں تو میں کہتی ہوں نہ، اس کو بند ہی رکھو، پتہ نہیں دوبارہ پہننا نصیب ہونا ہے یا نہیں. مجھے فوراً موت یاد آنے لگتی. اور ہمارا یہاں حال کیا ہے، وہ الماریاں بھرنے پہ ہماری پوری توجہ ہے. اس کے لیے دن رات ہم بازاروں میں گھوم سکتے ہیں، لیکن آخرت اس کے لیے کچھ یاد نہیں. وہاں کی کوئی الماری ہم نہیں بھر رہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، نہ یہ بڑا ڈراتے ہیں مولوی، ہم نے نہیں جانا درس سننے. نہ سنیں، قرآن کا کچھ بگڑے گا، نہ کریں کچھ، اللہ کا کچھ جائے گا.
اس کے دین کا کچھ جائے گا، کسی کا کچھ نہیں جائے گا. ہم نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان، اور اگر کریں گے تو اپنا فائدہ. یہ مجلسیں کرنے میں مددگار ہوتی. یہاں آ کے ڈرانا مقصود نہیں ہوتا، یہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ احساس دلایا جائے. آپ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ چوتھا درس ہے میرا فیصلہ آباد میں. آج میں نے یہ آخرت کا موضوع چھیڑا ہے کیونکہ آخرت بھی ہمارے عقائد میں سے ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، اٹلی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے فزکس کے بارے میں، دنیا بھر سے سائنسدان لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ میں، ITC پتہ نہیں اس کو بولتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، صرف اپنی بیسکس دہراتے ہیں بیٹھ کے. بیسکس بار بار وہاں جاتے ہیں اور بنیادیں دہراتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بنیادی باتیں جتنی یاد ہوں گی اتنی ہی ریسرچ آئندہ اچھی ہوگی. اور ہم کہتے ہیں کیا ہم کو تو پتہ ہی ہے، آخرت کی بات ہے، نماز پڑھو، یہ درس میں اور کون سی بات سننی ہے، سب کچھ ہم کو پتہ ہے. وہ پاگل ہے نا وہ سائنسدان جو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں ہر سال، کہ جا کے سارے مل کے اپنی بیسکس کو پھر مضبوط بنائیں، بنیادیں مضبوط بنائیں. تو آخرت پر ایمان ہماری بنیادوں میں سے ہے. بار بار اس کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے، بار بار اسے یاد کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ بہتر کام کر سکیں، تاکہ ہماری عمارت جو ہل رہی ہے وہ دوبارہ اچھی ہو جائے. لہٰذا جب جہنم میں اس کو مجرم کو بھیجا جائے گا تو اسے کہا جائے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تم کو پڑھ کے سنائی نہ جاتی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. اے ہمارے رب اخرجنا منہا، ہمیں ذرا اس دوزخ سے نکال، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم پھر ایسا کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے. ایک دفعہ پھر واپس بھیج. دیکھیں نا، وہاں جا کے مرتے وقت بھی انسان کہے گا اللہ واپس بھیج، جہنم میں جا کے بھی کہے گا اللہ واپس بھیج، لیکن واپسی کوئی نہیں، کوئی ریپینٹنس کا موقع نہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اخسا عربی زبان میں کتے کو دھتکارنے کے لیے کہتے ہیں. جیسے کتے کو آپ دھتکارتے ہیں نا، کتنی بری طرح دھتکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو، ظالموں کو، جہنم میں پڑے ہوئوں کو ایسے ہی دھتکار دیں گے. دفع ہو جاؤ، چپ کرو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، میں تم سے بولنا بھی نہیں چاہتا، تمہاری فریاد بھی نہیں سننا چاہتا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تم نے مجھے بھلایا، آج میں تم کو بھولتا ہوں. اور اگر دنیا میں ہم اللہ کو نہیں یاد رکھتے، آخرت کو نہیں یاد رکھتے، تو وہ بھلا ہمیں کیوں یاد رکھے؟ وہ تو بادشاہ کائنات ہے، اس کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کا کام ہوگا. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. آج ہے نا ہمارے معاشرے کا حال یہی کہ کوئی اللہ کی بات کرے، کوئی دین کی بات کرے، ہم اس پہ ہنسنے لگتے ہیں، اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہ بھی مولوی ہو گیا، اس کا بھی دماغ چل گیا، یہ بہکی باتیں کرنے لگا. اور ان کی ضد نے کیا کیا؟ حتی انسوکم ذکری، ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں. یعنی ان کے پیچھے پڑ کے، ان کے مذاق میں مصروف ہو کر تم مجھے بھی بھول گئے اور تم ان پر ہنستے رہے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے تھے. آج ہم پردے پہ ہنستے ہیں، آج ہم داڑھی پہ ہنستے ہیں، آج ہم سنتوں پہ ہنستے ہیں، ہم ہر نیکی کے کام پہ ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. ہم ان کو پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو یہ جزا دی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. انہم هم الفائزون، کہ وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. آج میں نے ان کو پاس کر دیا کیونکہ وہ مذاق اڑانے کے باوجود دنیا میں نیک کام کرتے رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو خواہ دنیا کے کتنے ہی لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، ہم کسی کی وجہ سے اس کام کو نہ چھوڑیں. کوئی ہمیں کتنا بھی بھٹکائے، کتنا بھی اس راہ سے دور لے جائے، لیکن ہم اللہ کی بات نہ چھوڑیں. صبر، آخرت کمانے کے لیے صبر ضروری ہے. کوئی ہم پہ ناراض ہو یا خوش ہو، ہم اپنی نیکی نہ چھوڑیں. آپ دیکھیں کبھی ہم بیمار ہوں گے، کبھی گرمی ہوگی، کبھی سردی ہوگی، کبھی دکھ تکلیف، کبھی کوئی مصروفیت ہوگی. دنیا تو ہے ہی اس چیز کا نام نا. کوئی دنیا میں فارغ نہیں. آپ بھی فارغ نہیں تھے کہ یہاں آ کے بیٹھ گئے، میں بھی فارغ نہیں تھی کہ میرا دماغ خراب تھا کہ وہاں چل کے یہاں آ گئی.
ہم سب کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اپنی مصروفیات، اپنے گھر بار چھوڑ کے اس گرمی کے موسم میں، تاکہ ہم مل بیٹھ کے اللہ کی کچھ یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، اس گھر کو جا کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ جب دوسرے ملک میں شفٹ ہونا ہوتا ہے نا، تو آپ پہلے پتا کراتے ہیں کہ وہاں میں رہوں گا کہاں، پھر آپ جاتے ہیں وہاں کچھ گھر دیکھتے ہیں، جا کے دیکھتے اچھا کون سا گھر مجھے سوٹ کرے گا، یہاں کیا کیا کروانا ہوگا۔ گھر خریدنے لگتے ہیں تو آپ 100 چیزیں دیکھتے ہیں، کون سا گھر ہمارے لیے بہتر ہے، یہاں مجھے اور کیا کیا لگوانا ہے، یہاں پینٹ کرانا ہے یا اس کی ڈیکوریشن کرانی ہے۔ آخرت کے گھر کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں، کہیں جالے تو نہیں لٹک رہے اس میں، کہیں صفائی تو نہیں ہونے والی، کہیں کوئی ڈیکوریشن تو نہیں ہونے والی، کھانے کی چیزیں ہیں نا وہاں، پلنگ ولنگ ہے نا وہاں، آرام دہ چیزیں ہیں نا وہاں، کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اسی لیے وہاں کے بارے میں سوچنا یہ سب کیا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا۔ صبر کیا ہے؟ جمے رہنا، نیکی پہ جمے رہنا، نہ دکھ میں، نہ تکلیف میں، نہ خوشی میں، کسی چیز میں اس کو نہیں چھوڑنا جس نے ہماری آخرت میں کام آنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ صبر کیا تو ہم نے ان کو پاس کر دیا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ زمین میں تم کتنے سال رہے، ذرا بتاؤ دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو۔ اچھا ہم سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گی اچھا میں 40 سال رہ چکی ہوں اور مرنے تک پتہ نہیں اور کتنے سال رہنا ہے۔ قیامت کے دن میں یہ نہیں کہوں گی میں 40 سال رہی یا 60 سال رہی، ہم کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ مرنے والے وہاں جا کے کہیں گے ایک دن، ایک دن، 40 سال نہیں، ایک دن۔ اور واقعی اگر ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ہماری زندگی بس ایک ہی دن نظر آ رہی ہے نا، ایک دن، یا دن کا بھی کچھ حصہ، او بعض یوم، یا دن کا بھی بعض حصہ۔ فاسأل العادین، اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گننے والوں سے، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، ہاں آپ نے تو دنیا میں ہمیں بس ایک دن کے لیے بھیجا تھا۔ اب آپ دیکھیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ مشکل سے ہے، کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کسی اور سے پوچھ لیں جو بڑی اچھی گنتی جانتے ہیں، ہمارے خیال میں تو بس ایک ہی دن رہ کے آئے۔ تو بہنوں دیکھو ذرا، ایک دن کے لیے کتنے سامان، کتنی محنت، کتنی کوشش، اور جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری، کتنا وقت دنیا کے لیے لگاتے ہیں، کتنا آخرت کے لیے، کتنا مال دنیا کے لیے، کتنا آخرت کے لیے، کتنی اپنی زبان، اپنی گفتگو، اپنا سب کچھ کرنا، اپنی سوچیں، اپنی فکر پریشانی، کتنی دنیا کے لیے اور کتنی آخرت کے لیے۔ ایک دن، یہ سب بڑی بڑی زندگی وہاں جا کے ایک دن، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یومن او بعض یوم فاسأل العادین۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، ہاں تم تھوڑا ہی رہے ہو، چند دن ہی رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ یہ تم اس وقت جانتے کہ تم تھوڑے دن کے لیے آئے تھے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ میں نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، تم بے مقصد دنیا میں آ گئے ہو۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو واپس نہیں لوٹایا جانا۔ ہم سب بھلا پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بس زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا جاگنا اچھے کپڑے پہننا سیر سپاٹا کرنا اور بس؟ نہیں، بیکار نہیں، بے مقصد نہیں، شغل کے لیے نہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ نہیں، بلکہ کس لیے؟ یہ زندگی ملی ہے ہم کو کام کے لیے، یہاں ہم نے جو جا کے رہنا ہے نا اس کی تیاری کے لیے یہ وقت ملا ہے، پریپریشن کا وقت ہے، یہ بنانے کا وقت ہے، یہ زندگی نہیں جو ہم گزار رہے ہیں، یہ تو صرف کام کا وقت ہے۔ زندگی یہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہم کو جا کے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے وہاں کے لیے کیا ہے اور وہاں کیسے رہیں گے، وہاں کی فکر ہماری سب سے بڑی فکر ہو جائے، وہی کامیاب انسان ہے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑا گھر ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑی ڈگری ہے، خواہ پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی ہوئی، کامیاب وہ نہیں جس کے بچے بڑے لائق ہیں، کامیاب وہ نہیں جس کا بزنس بہت ٹاپ کلاس ہے اور بہت کچھ ارن کر رہا ہے، کامیاب وہ نہیں جو دنیا بھر کی سیر کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جس کی آخرت ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو گئی، خوشگوار ہو گئی، بہترین ہو گئی۔ عقل مند وہ ہے جو اس کو اچھا بنا لے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ عقل مند نہیں جو صرف آج کے لیے سب کچھ کھپائے چلے جا رہا ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔
لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، هو رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا، ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ بھروسہ کیا کہ وہ چھڑا لے گا، وہ بچا لے گا، وہ رزق دیتا ہے، یا وہ کسی میری چیز کا مالک ہے، تو اس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ، اس شخص کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے رب کے پاس جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، بتانا ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہمیں بچا لے گی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میرے رب درگزر فرما ہماری غلطیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے، ہماری غفلتوں سے، ورحم، اور رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم کر، ہمیں نیکی کی توفیق دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ لہٰذا آج کا میرا میسج آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ہم صرف اس حصے کے لیے نہیں، اس کے لیے جینا شروع کریں، اس کے لیے فکر کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس دور کی مائیں، جس دور میں مسلمانوں کو یہ سبق یاد تھا کہ ہماری زندگی یہ ہے یہ نہیں، وہ اپنے مال و دولت کو کس کام کے لیے لگاتی تھی۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ ایک بہت بڑے امام تھے، امام ربیعہ الرائی، ان کے شاگرد تھے امام مالک۔ امام مالک کا نام تو شاید آپ نے سنا ہی ہو، وہ ان کے استاد تھے امام ربیعہ۔ امام ربیعہ کی جو والدہ تھی، ان کی شادی ہوئی تھی کہ چند دن کے بعد ان کے شوہر کو جہاد کے لیے جانا پڑا، اور وہ نئی نویلی دلہن کو 35,000 درہم دے کر خود جہاد کے لیے نکل گئے، اور کہنے لگے کہ دیکھو جب میں واپس آؤں گا تو اس وقت تک کے لیے تمہارا یہ خرچہ ہے، کیونکہ شوہر کے فرض بنتا ہے نا بیوی کو دے، تو جو زندگی میں اس کی کمائی تھی، تاجر تھے، وہ سارا بیوی کو دیا اور خود چلے گئے، اور گئے ایسا کہ 25-30 سال جہاد میں گزر گئے، کیونکہ اس دور میں مسلمان علاقوں پہ علاقے فتح کر رہے تھے، ایک مہم ختم ہوتی اگلی شروع ہوتی اگلی۔ آپ کو معلوم ہے صرف حضرت عثمان کے دور میں مسلمان فوجیں چین تک پہنچ گئی تھی، افریقہ تک پہنچ گئی، اسپین تک پہنچ گئی۔ کین یو امیجن؟ کبھی آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں آپ حیران ہو جائیں، خلافت راشدہ میں یہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی۔ اب یہ مکہ مدینہ سے چل کر چین تک پہنچنا گھوڑوں کی پیٹھ پر کئی سال لیتا ہے کہ نہیں، اور وہ بھی اپنے علاقے نہیں تھے، ایک کے بعد ایک جہاد، ایک کے بعد ایک jihad۔ پیچھے کیا ہوا؟ جو بیوی چھوڑ کر آئے تھے اس نے خوبصورت بچے کو جنم دیا، باپ کوئی نہیں اور پتہ بھی نہیں، نہ ٹیلی فون ہے، نہ فیکس ہے، نہ کوئی اور خط کا ذریعہ ہے، ماں کو کچھ پتا نہیں کہ میاں کہاں گیا، اس نے کہا اللہ کے حوالے جہاں بھی گیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کی تعلیم پہ آہستہ آہستہ وہ سارا پیسہ لگا دیتی، سارا پیسہ وہ اپنے زیور بنانے پہ نہیں لگاتی، وہ اپنے کپڑوں پہ نہیں لگاتی، صرف ضرورت کا استعمال کرتی ہے۔ وہ ہزاروں درہم اپنے بچے کی تعلیم پہ لگاتی ہے، اور 25 سال کے بعد جب باپ واپس آتا ہے تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک نوجوان نکلتا ہے آگے سے۔ باپ کہتا ہے یہ تم کون ہو؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ جھگڑا ہو جاتا ہے باپ بیٹے میں، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جو جان پہچان کے تھے اس کو یعنی کہ والد کو جو پہچانتے تھے، جو 25 سال پہلے کے لوگ تھے، وہ ان کو بلا کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں گواہ ہونا، یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر کو چھوڑ کر گیا تھا اور میری بیوی تھی۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ خیر اتنے میں باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا تو ماں اندر سے نکل آتی آواز سن کے، وہ دیکھتی ہے کہ باپ واپس آ گیا تو بیٹے کو کہتی ہے تمہارا باپ ہے، اسے اندر آنے دو، رات کا وقت ہے، اندر آنے دو۔ باپ اندر آتا ہے، آ کے اتنے سالوں کے بعد آیا، تھکا ہوا ہوگا، سو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، اور صبح کی اذان ہوئی، بیٹا نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے مسجد نبوی میں، اور باپ بھی چلا جاتا ہے۔ نہ بیٹا صحیح طرح باپ کو بھی پہچانتا، نہ باپ بیٹے کو۔ نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد مسجد نبوی میں تعلیم ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، تعلیم ہوتی ہے۔ دیکھتا ہے باپ کہ ایک نوجوان ایک بہت اچھی عمامہ پہن کے، خوبصورت لباس پہن کر سبق دے رہا ہے، اور ہزاروں لوگ اس کے آس پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ بیٹے کو پہچانتا نہیں، کہتا ہوگا کوئی، میں تو سفر سے تھکا ہوا آیا ہوں۔ گھر چلا جاتا ہے، گھر جا کر بیوی سے بات چیت کرتا ہے
تو پوچھتا اچھا وہ جو میں تمہیں اتنے 1000 روپے دے کر گیا تھا وہ کہاں ہے، کس کام میں لگائے؟ تو ماں کہتی ہے ابھی تم نے دیکھا تھا مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا کچھ سکھا رہا تھا؟ کہتا ہاں دیکھا تھا. کہا وہ تمہارا بیٹا تھا، اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ ساری اشرفیاں اور درہم لگا دیے. تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے تم نے بڑا اچھا سودا کیا، بڑی اچھی تجارت کی، بہت نفع کمایا. ایک عورت جس کا شوہر اتنے سال گھر نہ آئے، تنہا بیٹے کے ساتھ وہ بیٹے کو تعلیم دے رہی ہے اور باپ کے بغیر اتنا بڑا عالم بنا رہی ہے اس کو. ہے ہم میں سے کوئی ایک ماں جو اپنے بچے کی دین کی تعلیم کے اوپر یہ پیسہ لگا رہی ہو اور اس کے لیے فکر کر رہی ہو کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گی؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا شوہر چلا جائے تو ہم ساری زندگی رونے میں ہی گزار دیں کہ شوہر چلا گیا، کوئی پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، مصیبت، اب میں اور شادی کروں کہ نہ کروں، اس بچے کا کیا ہو اور ان پیسوں کا کیا کروں. چلو دل بہلانے کے لیے کچھ کپڑے خرید لاتی ہوں، کچھ زیور خرید لاتی ہوں، کچھ کھاتی پیتی ہوں، عیش عشرت کرتی. ہم تو ہوتے تو یہ کرتے. کتنی عقل مند مائیں تھی. کیوں انہوں نے سارا پیسہ اس پہ لگایا؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ آخرت انویسٹمنٹ بینک ہے. یہ جو میں لگا رہی ہوں اولاد پہ، یہ کل قیامت کے دن میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. مجھے صرف اپنے عمل کی نہیں، اپنے اولاد کے عمل کی بھی نیکی ملے گی. یہ پیسہ جو میں اس کام میں لگا رہی ہوں یہ صدقہ جاریہ بنے گا. آج ہماری قوم میں کیوں جہالت ہے، کیوں کرپشن ہے، کیوں ظلم ہے، کیوں قتل و غارت ہے؟ اس لیے کہ ایسی مائیں ختم ہو گئیں. آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے ہم کو. اس لیے آپ کو آ کے ہر مہینے گھروں سے نکال کے یہاں لا بٹھاتے ہیں ان ساری گرمی اور مشکلات میں کہ آئیں، مائیں اٹھیں، بیٹیاں اٹھیں اور قوم کا مستقبل سنواریں. ایک ماں جب نیکی اور تقوی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو قوم کی زندگی میں بہار آئے گی. علم کے بغیر، آخرت کے شوق کے بغیر، محنت کیے بغیر، اس کام میں اپنی جان مال وقت لگائے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. قوموں کی تقدیریں عورتوں کی تعلیم سے بنا کرتی ہیں، عورتوں کے شعور جاگنے سے بنا کرتی ہیں. لہٰذا عورت کو اپنا شعور اور اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اپنا شعور بیدار کرنے کی. اور میں چاہتی ہوں اس کام میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں. ایک چھوٹا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلاً آج کی جو کیسٹ ریکارڈ ہوئی اس کی 10 کاپیاں خریدیں. اپنے ایک سوٹ چھوڑ دیں، کوئی نہیں، 250-300 روپے کا اگر ایک سوٹ آپ نے نہ پہنا تو کوئی بات نہیں، اس کی 10 کیسٹیں لیں، 10 لوگوں کو سنوائیں. جتنے لوگ سنیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ. اگر انہوں نے نماز شروع کر دی، جتنی نمازیں وہ پڑھیں گے سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اگر انہوں نے کوئی اپنی آخرت کے لیے صدقہ خیرات کیا، جتنا کیا وہ آپ کو بھی ملے گا. چھوٹی کتابیں خریدیں، لوگوں کو پڑھوائیں، دیں، اپنی گاڑیوں پہ بٹھا کے لوگوں کو لائیں، ایسی مجلسوں میں سنوائیں، لوگوں کو آگے بڑھائیں. اپنی قوم کے اندر شعور و احساس بیدار کریں. جو باتیں آپ نے یہاں سنی ہیں جا کے اوروں کو بھی سنائیں، اوروں کو بتائیں. اگر آپ اتنے اچھے طریقے سے نہیں بتا سکتے تو جو بتائی گئی ہے اسی کیسٹ کو دوبارہ سنوائیں. اگر آپ میں سے اگر اس وقت 100 لوگ بھی موجود ہیں اور 100 لوگ صرف ایک کیسٹ لے کے 10 لوگوں کو سنوا دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار لوگوں کو بات پہنچے گی نا. اور اگر وہ آگے اسی طرح پہنچا دیں تو ہے کوئی بندہ جس کو قرآن کا میسج نہ پہنچے؟ اگر ہم میں سے سب لگ جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم صرف اپنے ایک وزٹ میں بیوٹی پارلر میں کتنا لگا دیتے ہیں، صرف اس کا 1% بھی اگر ہم قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں لگا دیں تو ہماری قوم میں یہ ساری تکلیفیں اور دکھ دور ہو جائیں اور ہماری آخرت میں بھی فرشتے ہمارے استقبال کو آئیں اور ہماری روحیں علیین میں پہنچیں. کیونکہ بلند کام کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں اور جب ہم قربانی دیں گے تو ہی بلندی کو پہنچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا اللہم آتنی نورا. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے، ہماری آنکھوں اور کانوں میں نور پیدا کر دے، ہمارے دائیں اور بائیں نور کر دے، اوپر اور نیچے نور کر دے، آگے اور پیچھے نور کر دے، اور ہمارے لیے نور ہی نور کر دے، ہماری زبان میں نور کر دے، اور ہمارے تمام جسم کو نور ہی نور کر دے، اور ہمارے نفس میں نور پیدا کر دے، اور ہمیں بہت بڑا نور عطا کر. یا اللہ ہمیں اپنے نور کی طرف رہنمائی کر. یا رب العالمین ہم سب جو تیرے دین کے لیے آئے ہیں، ہمارا آنا قبول فرما، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے اس کام کی جزا ہم کو آخرت اور دنیا میں بہترین عطا فرما، ہمارے اس کام میں وسعت اور برکت پیدا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو زندگی صحت عطا فرما. یا اللہ ان کی آخرت بہترین بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے. یا رب العالمین ہم سے تو بہترین نیکیاں لے لے. یا اللہ تو ہم کو نیکی کے راستوں میں آگے سے آگے بڑھنے والا بنا. یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کی بخشش فرما. جو رشتہ دار ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. ہماری آخرت کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہمارا حساب کتاب آسان کر دینا. یا اللہ خوشبو والے فرشتے ہمارے پاس جان نکالنے کو بھیجنا، ہماری موت کی سختیاں آسان کر دینا، ہمارے قبر کو نور سے بھر دینا، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا. یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں روشنی عطا کرنا. یا اللہ حساب آسان کر دینا، پل صراط کو آسانی سے عبور کرا دینا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، جہنم سے دور کر لینا، ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، اس کو آگے پھیلانے والا بنا، اس مجلس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین اس مجلس کا اہتمام کرنے والوں کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور جو کام ہم اس شہر میں شروع کر رہے ہیں اس کو بہترین برکت سے نواز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.